السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے آپ کے سامنے بہت سے اعمال رکھے جو کرنے میں نہایت آسان ہے اور جن کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ آج ان میں سے ایک عمل آپ کے سامنے اور رکھیں گے، لیکن یہ عمل تعلقات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی جو رویے ہیں ان کے اوپر انحصار ہے اس عمل کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں، آپ حیران رہ گئے صحابہ کہ آپ نے کس بات کے اوپر آمین کہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی رمضان کے حوالے سے۔ جبریل امین نے آ کے 3 دعائیں کی ہیں، اور ایک دعا ان میں سے یہ ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ مختلف روایات کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور پھر ان کے پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہوگی۔ جو تیسری بات جس کا انتخاب آج کے موضوع کے اندر ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ جو تم میں سے اپنے بوڑھے والدین کو پائے، یا دونوں کو پالے یعنی ماں باپ، یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کا کہا مان کے، وہ خاک آلود ہوگی، اس کی ناک، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ صرف ایک یہی حدیث اگر ہوتی تو اسلام کے اندر والدین کے سارے حقوق بتلا جاتی کہ کسی بندے کے والدین، والد زندہ ہے یا والدہ یا دونوں زندہ ہیں، بالعموم دونوں زندہ ہیں، تو آپ نے دونوں کی ایسی خدمت کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر جہنم سے آزاد کروانا ہے تو والدین کی اطاعت کر کے کروانا ہے۔ والد بھی جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور یہ بات ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ آج قرآن پاک کے اندر اگر آپ اٹھائیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ کے ساتھ نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ کئی مرتبہ سب سے بڑا سنگین گناہ کیا بیان کیا؟ شرک کے ساتھ۔ شرک دیکھے اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور اس اتنے عظیم اور سنگین گناہ کے ساتھ والدین کی نافرمانی کا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شرک ہے، پھر ہے اللہ کے رسول والدین کی نافرمانی، پھر اللہ کے رسول والدین کی نافرمانی، ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ۔ ہاں، قتل کا ذکر بھی کیا ہے، زنا کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اور مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اتفاق، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ کیا اتفاق ہے کہ اف سے چھوٹا کوئی کلمہ اگر عربی زبان میں ہوتا تو اللہ رب العزت والدین کی اطاعت کے اندر اس کلمے کو یوز کرتے۔ گویا والدین کو تو اف بھی نہیں کرنا، اور کن والدین کو؟ جو مشرک ہوں۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر والدین مشرک ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، تو اگر والدین مسلمان ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کیسی ہونی چاہیے؟ جو سبحانہ ربی اللہ کہہ رہا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھے، والدین کی اطاعت فی المعروف ہے، جو وہ اچھا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، معاشرتی حکم دے، وہ ماننا ہے۔ اگر کوئی مشرک والد یا والدہ شرک کا حکم دے، وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا، ان کے ساتھ دنیا گزارنی ہے معروف کے تحت۔ اطاعت فی المعروف ہی ہے، صرف اطاعت جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا ایک کلیہ ہے کہ ہم نے اطاعت اسی لمٹس کے اندر کرنی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے کسی حکم کی عدولی نہ ہو رہی ہو، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا حکم دے والدین، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، پھر اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، محدثین نے لکھا ہے کہ والد کو کوئی بیٹا قرضے سے چھڑوا دے، یعنی اس کی گردن کو آزاد کرا دے، کوئی باپ ہے غلام ہو، حدیث کے الفاظ میں تو غلامی کا ذکر ہے کہ کوئی والد غلام ہے، بیٹا اس کو آزاد کرواتا، اس نے باپ کا حق ادا کر دیا، یہ حدیث موجود ہے۔ اور آج کل اس کی تطبیق کیا؟ کوئی والد مقروض ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، بیٹا اس کے سارے قرضے کو ادا کرتا ہے، باپ کا حق ادا کر دیتا ہے،
اور بعض حدیثیں اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ باپ کو اٹھا کر حج کروا دیا، پیدل چل کے طواف صحیح سارے فرائض اس کے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کروا دیے تو باپ کا حق ادا کر دیا، لیکن والدہ کا حق اس سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ نہ قرضہ ادا کر کے پورا ہوتا ہے، نہ والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے اگر آپ پورے کا پورا طواف بھی کروا لیں، حج بھی کروا لیں، آپ نے اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری آ رہے ہیں، رسول اللہ نے کہا کیا بنا اس عورت کا؟ کون سی عورت ہے اللہ کے رسول؟ ہاں وہ عورت، وہ ہمارے ساتھ تھی جب حملہ ہوا، جب ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا تمہیں پتہ وہ کیا عمل کرتی تھی؟ اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا عمل کرتی تھی اللہ کے رسول؟ وہ اپنی والدہ کو، جس وقت حملہ ہوا نا، اس کو پتہ لگ گیا لشکر آ رہا ہے، تو اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے صحرا میں لے کے چلتی تھی، اور اس کے والدہ کے پاؤں جب صحرا کی مٹی سے گرم ہو جاتے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پاؤں رکھ دیتی تھی، ان کے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی، اپنا جسم ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ اس عورت کے نیکی کے عمل بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ والدین کی خدمت کو آج ہمارے معاشرے میں افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا کلچر ہے؟ اولڈ ہوم، شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا اسلام کا کلچر ہے؟ یہ کلچر کہیں باہر سے آیا ہے؟ اسلامی معاشرے کے اندر یہ کلچر ہو کہ بوڑھے والدین کو انسان اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئے تو اسلام کے اندر اس بچے کا پھر بھی مقام و مرتبہ ہوگا۔ جریج کا مشہور واقعہ، جریج کا، میرے بھائیو یہ جو بات مشہور ہے نا کہ والدہ، بندہ نماز پڑھو اللہ کے سامنے نفلی نماز میں ہو اور والدہ آواز دے، بندے کو چاہیے نماز توڑ دے۔ وہ کس حدیث سے حذف کیا گیا مسئلہ؟ حدیث یہ نہیں ہے کہ نماز توڑ دے، حدیث یہ ہے کہ جریج ایک عابد اور زاہد تھا، اس نے اللہ کے سامنے نماز کو قائم کیا، نفل کو قائم کیا۔ اتنی دیر میں والدہ نے آواز دی، جریج کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نماز کو توڑ کے والدہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ رب کی طرف متوجہ ہوں، ابھی سوچ رہے ہیں، شش و پنج میں ہیں۔ تو والدہ دوسری مرتبہ آواز دیتی ہے، ابھی پھر خیال آ رہا ہے کہ رب کی بندگی سے نکل کے والدہ کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ والدہ کہتی ہے جا۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک نیک، ایک عابد، ایک زاہد حالت نماز میں عبادت کے اندر کھڑا ہے اور والدہ کے منہ سے صرف یہ بات نکلی، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک ایک بری عورت کے تو منہ نہ لگ جائے۔ جریج کے دل کو چوٹ پہنچ گئی، سمجھ آ گئی کہ والدہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ والدہ کو خدمت میں کثر، یہ بتائیے کتنی بڑی حکم عدولی ہے نماز کے اندر۔ ہمیں تو والدین فون کریں، ہم فون نہیں اٹھاتے، فون پہ گھر بلانے کی کوشش کریں، ہمارے آگے سے جوابات ہوتے ہیں، تیز تیز زبانیں چلتی ہیں۔ یہ جریج پھر ان کے ساتھ ایک عورت نے برائی کا، بہت خوبصورت عورت نے برائی کا ارادہ کیا، انہوں نے اس کو انکار کر دیا، نیک بندے تھے۔ وہ کسی چرواہے کے پاس گئی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ اٹھا کے لائی؟ اس نے کہا جریج کا بچہ اٹھا کے لائی۔ اب جریج کو لوگوں نے مارا پیٹا، جریج کو اس بات سمجھ آ گئی کہ یہ میری والدہ کی وہ بد دعا ہے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، والدہ کی نافرمانی کی توبہ کی، اور ساتھ ہی بچے کو کہتے ہیں 1 دن کا بچہ ہے۔ یہ دیکھیے جریج کی گواہی کون دے رہا ہے؟ نبی کریم نے کہا وہ بچے جو بولے تھے ان میں سے ایک یہ جریج کا بچہ بھی تھا جو پیدائشی طور پہ بولے۔ جریج نے کہا بتا اے بیٹے تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ تو نیک عابد زاہد تھے، کرامت بھی ظاہر ہوگی، لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے والدہ کی آواز دوران نماز توڑ کے نہیں سنی۔ تو محدثین نے، اور آج جو معاشرے کے اندر بات مشہور ہے کہ اگر آپ نفلی نماز کے اندر بھی کھڑے ہیں نا اور آپ کی والدہ آپ کو آواز دے، آپ نے دوڑ کے ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، آپ نے ان کی بات سننی ہے، آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کلچر کہاں فوت ہو رہا ہے، یہ کہاں دفن ہو رہا ہے؟ آج بچے یہ چاہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہماری والدہ آواز دے رہی ہے، ہم رپلائی کریں، ہم بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت اتنا بڑا عمل ہے، کرنے کو تو تھوڑا ہے۔ دیکھیں والدین سے، والدہ اور والد سے تو قدرتی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہوتی ہے، تو جس کی محبت ہو اس کی اطاعت کرنا تو نسبتاً آسان ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ آسانی والی چیزیں بھی اپنے لیے مشکل بنا دی ہیں، حالانکہ اس کا
درجہ، اس کی قدر و منزلت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ اپنے والد اور والدہ کو خوش کریں گے، آپ نے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر لیا۔ اور آپ نے اکثر بالعموم بڑے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، وہ آپ کو یہ بتلائیں گے ہمیں ہماری والدہ کی دعا لگ گئی، ہمیں ہمارے والد کی دعا لگ گئی۔ اور دعا کا لگنا ہے تو ایک ذہن میں ویسے کرنی کا نام آ گیا، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی آج آپ نے سمجھنی ہے۔ دنیا کے سارے تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی تو ایک ہاتھ بھی اگر خرچ کرے، نصف بھی خرچ کرے، تو اس کے اجر و ثواب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معاشرے میں غلط باتیں مشہور ہیں کہ آج کوئی ناظرہ قرآن پڑھے گا تو صحابی سے زیادہ درجہ لے لے گا۔ یہ سب مغالطہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ مبالغے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ اجر و ثواب کسی کو نہیں ملتا۔ یہ تابعی ہیں، ویسے کرنی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ظاہر کرنا چاہتے ہیں، عمل بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتے تھے، ایسی خدمت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کرن کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا بتایا، ان کے قبیلے کا بتایا، ان کی پھل بیری کے نشان کا بتایا کہ ان کے یہاں یہاں نشان ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں عمر و علی کو کہ اس سے دعا کروانا۔ عمر و علی تو صحابی ہیں، عمر و علی تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں ویسے کرنی کا مقام صحابہ سے افضل نہیں ہے، لیکن ایک خاص جو ان کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے، ان کی پکار اور فریاد کو سنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے۔ میرے بھائیو، والدہ کی خدمت کر کے بندہ ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ اور جناب علقمہ کا جو مشہور واقعہ ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی روایت میں ضعف موجود ہے۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں ضعف ہونے کے باوجود اس میں مفہوم درست ہے کہ والدہ کی نافرمانی انسان کو آگ میں لے جاتی ہے اور والدہ کی فرما برداری انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس مفہوم کے اوپر تو امت کا اتفاق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ علقمہ آخری لمحے میں ہے اور منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول، آپ کے صحابی کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا آخری وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی سے اٹھے، پوری تحقیق کی، پتہ چلا، والدہ کو بلایا۔ والدہ نے کہا میرے ساتھ تو بڑا اچھا معاملہ ہے، ہاں ایک بات ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ اس نے میری اچھی خدمت کی، اس نے میری اچھی تابعداری کی، اس نے میری اچھی اطاعت کی، لیکن میں جب اس کو بلاتی تھی نا، آگے سے تیز تیز بولتا تھا، تیز تیز۔ آج ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ کس لہجے میں، کس رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ آج ہم چند والدین کے پیسوں کی چند ٹکے کمانا شروع کر دیں، والدین کی محنتوں سے تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ والدین کی محنت ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ تو اپنی صفائی بھی خود نہیں تھا کر سکتا، والد اور والدہ تیری صفائی اور طہارت کیا کرتے تھے۔ آج تو 2 کلاسیں پڑھ گیا یا 2 ٹکے کما دیے تو والدین سے تیز تیز بولتا ہے۔ یہ علقمہ کے بارے میں والدہ کہتی ہیں تیز تیز بولتا ہے، تو دل میں یہ بات ہے۔ رسول اللہ نے کہا جمع کرو لکڑیاں، علقمہ کو آگ لگا دو۔ والدہ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اگر یہاں پہ نہیں جلے گا تو آگے جل جائے گا اگر تم معاف نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنے والدین کے کتنے دل دکھائے ہیں۔ آج ابھی بھی موقع ہے، والدین کو راضی کر لیجئے، والدین کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا پروانہ حاصل کر لیجئے۔ ہم عجیب معاشرے میں زندہ ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے رکھا اولڈ ہوم، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ جس وقت والدین کو یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے صرف باتیں ہیں، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ وہ والدین جنہوں نے 2-3 سال لگاتار آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کے ہر آسانی کا، جس وقت آپ کمزور تھے، جس وقت آپ خود طہارت نہیں تھے کر سکتے، خیال رکھا۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو رات کو ایک وقت میں ان کی طہارت آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے، اللہ کی قسم، والدین بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو اس طرح لوارث نہ چھوڑا جائے کہ کوئی والدہ اور والد بستر پہ پڑا ہے اور اس کو طہارت نہیں حاصل ہو رہی اور وہ بیچارہ نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہو گیا کہ کوئی بچہ آئے گا، مجھے طہارت کرائے گا، مجھے باتھ روم لے کے جائے گا۔ آج کل تو یقین مانیے والدین اس غم میں ہوتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں اتنی عمر ہی نہ دے کہ بڑھاپے کی وہ عمر آ جائے، مزدوری کی وہ عمر آ جائے، محتاجی کی وہ عمر نہ آ جائے کہ بچوں کے سر کے اوپر پڑ جائیں اور پھر بچوں نے نہ ہماری طہارت کا خیال کرنا ہے۔ اگر طہارت نہ ہوئی تو ہم عبادات کیسے کریں گے؟ ایسے ہمارے کئی نمازی ہیں جو آ کے ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کیا کریں اللہ محتاجی کی زندگی نہ دے۔ تو یہ آپ کے اوپر حق ہے،
میرے بھائیوں آپ کے اوپر، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کے اوپر حق ہے آپ کے والدین کا، اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جہاں پہ ان کو طہارت کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی طہارت سے بھی زیادہ ان کی طہارت کا خیال رکھنا، کیونکہ یہی وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کی طہارت کا خیال کیا تھا. آپ ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا شکایت لگانے آ گیا، ہیں صحابی ہیں، آ کے کہا اللہ کے رسول میرے والد جو ہیں نا وہ جتنے مرضی پیسے میری جیب میں سے نکال لیتے ہیں، جب بھی میں پیسے لے کے آتا ہوں میری جیب میں سے نکال لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بھی بلا لیا. اور یہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے، اس کے اندر بعض روایتیں ضعیف ہیں، کچھ باتیں صحیح بھی ہیں. وہ کچھ سوچتے آ رہے تھے، شاعری کرتے آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خبر دی. بعض روایات کے اندر الفاظ یہ ہیں، اور جو صحیح روایات ہیں رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ آپ اپنے بیٹے کے پیسے جتنے وہ لاتا ہے جتنا آپ کا دل کرتا ہے نکال لیتے. تو ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جب یہ چھوٹا سا تھا، جب یہ 1 دن کا تھا، اس کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال میں کرتا تھا. جب یہ 2 دن کا تھا میں نے یہ کیا، جب یہ 1 سال کا تھا میں نے یہ کیا، جب یہ 2 سال کا تھا میں نے یہ کیا. ایک لمبی چوڑی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی وہ سارے واقعات سن رہے ہیں. یہ مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا تھا، میں 100 مرتبہ جواب دیتا تھا. یہ چل نہیں تھا سکتا، میں نے اس کو چلانا سکھایا. یہ دوڑ نہیں تھا سکتا، میں نے اس کو دوڑنا سکھایا. یہ تلوار نہیں تھا پکڑنا جانتا، وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور صحابی کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں، تو اور تیرا مال یاد رکھی آج کے بعد. یہ امت کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف اس صحابی کے لیے نصیحت نہیں تھی. آج کے بعد تو اور تیرا سارا مال تیرے والد کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے والد کا ہے. یہاں سے محدثین نے اس بات کو اخذ کیا کہ والد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے پیسے کو، اپنے بیٹے کے کاروبار میں سے جتنے جی چاہے پیسے لے سکتا ہے، کیونکہ بیٹا سارے کا سارا باپ کا ہی ہوتا ہے، اور بیٹے کی ساری تربیت باپ نے کی ہوتی ہے، اور بیٹے کے سارے کاروباری ہنر باپ نے سکھلائے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اور یہاں پہ محدثین نے ایک باب بند ہے. اصل بات یہ ہم دین سے دور ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. محدثین نے یہ باب بھی بند ہے کہ اگر والدین، یاد رکھیے والدین کے ساتھ سب سے بڑی حق تلفی کب ہوتی ہے؟ بیوی آ جانے کے بعد. افراد تفریط نہیں ہونی چاہیے. بیویوں کے بھی حقوق ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم، اللہ رسول کے بعد اطاعت کے سب سے زیادہ لائق مرد کے لیے اگر کوئی ہے تو والدین ہے، اور اگر عورت کے لیے کوئی ہے تو اس کا خاوند ہے. ہم افراط و تفریط کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے والدین کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے اگر والدین اپنے بیٹے کو شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر کسی شرعی عیب کی وجہ سے کہنا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے کہ اس کو طلاق دے. معاذ اللہ، مراد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ لڑائی جھگڑا یا اس طرح، شرعی عذر کے بغیر نہیں. شرعی عذر ہو تو والدین کی اطاعت اتنی کرنی ہے. اور یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابراہیم بیٹے اسماعیل کے پاس آئے تھے، اور آ کے جب پوچھا، آپ کو سب کو یہ واقعہ پتہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے. بیوی نے آ کے ناشکری کے الفاظ کے تو ابراہیم کہہ گئے تھے اپنے گھر کی دہلیز بدل لینا. اسماعیل کو سمجھ آ گئی، کہا والد طلاق کا حکم دے گئے، مان لیا. گویا والد شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر اگر طلاق کا بھی حکم دے تو ماننا ہے. اور میرے بھائیوں، آج بھی اللہ کا شکر ہے پھر بھی کہ ہمارے مشرقی ماحول کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر خاندان کا کوئی تصور باقی ہے. ریاض کا اخبار ہے، ریاض نامی اخبار ہے، اس کے اندر ایک مشہور واقعہ چھپا. 60 سال کا بوڑھا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، والدہ 110 سال کی ہے. مقدمہ نچلے کورٹ سے چلتا چلتا ہائی کورٹ میں آ چکا ہے، اور مقدمہ سنے تو قربان جائیں. ایسی اولاد بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے کہ بوڑھا 80 سال کا اور ایک 60 سال کا بوڑھا سگے بھائی ہیں. مقدمے بازی ہو رہی ہے، یہ میرا بھائی بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اب میری والدہ کی صحیح خدمت نہیں کر سکتا، اس نے ساری زندگی والدہ کو اپنے پاس رکھا ہے. 60 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے اب میرا بھی حق ہے، والدہ مجھے عنایت کر دیجئے. بوڑھا جو بڑا وہ کیس لڑتے لڑتے ہائی کورٹ لے گیا. ججوں نے پیچ اپ کرانے کی کوشش کی، پیچ اپ نہ ہو سکا. صلح کروانے کی کوشش کی، والدہ سے پوچھا تو کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ والدہ نے کہا جج صاحب جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، میرے تو دونوں ہی بیٹے ہیں، میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں. پھر جج نے جب چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تو نے 40-50 سال اپنی ماں کو پال لیا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو کمزور ہو گیا ہے، تو وہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے اس کی تصویر سرے ورق پہ چھپی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اس کے اوپر جملہ لکھا تھا ہائے
افسوس میرے بڑھاپے پر کہ اس بڑھاپے نے مجھ سے میری والدہ چھین. معزز سامعین گرامی قدر، ہمارا اسوہ یہ ہونا چاہیے اپنے والدین کے لیے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو مشرقی روایات ہمیں سمجھاتی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہاں آج آپ سے لیتے ہیں اس پروگرام سے اجازت. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.